کوئی بھی گالی نہیں دے رہا تھا. اس نے لکھا تھا کہ مرزا قادیانی نجس، چور اور شرابی تھا. یہ تینوں چیزیں اس کے لٹریچر سے ثابت ہوتی ہیں. اس میں گالی کیا ہے؟ اور تم نے جواب میں گالیاں لکھنی شروع کر دی. اس کے اوپر پھر اگلے نے تو کوئی گالیاں دی ہوئی ہیں. تم دیکھو، تم نے 15 دفعہ وہ جملہ لکھا ہے اس بندے کے جملے لکھنے سے پہلے. 15 دفعہ وہ صرف اتنا ہی لکھ رہا تھا. میں ابھی بھی لکھوں گا، ابھی بھی لکھوں گا، کر لے جو کرنا. اور اس کی کتابوں سے پتہ لگتا ہے، ابھی بھی کروں گا. اپنی کتابوں سے پتہ لگتا ہے کہ اس نے پینشن چوری کی تھی. تمہاری اپنی کتابوں سے پتہ لگتا ہے وہ کوکو وائن پیتا تھا، ٹونک وائن پیتا تھا. یہ نیچے میں لکھ تمہاری رہا اپنی کتابوں سے پتہ لگتا ہے کہ وہ الزام لگائے گا وہ ولد نجاست کا. تم ولد زنا ہو. یہ پیر اسکانی نے تمہارے منہ پہ جوتے مارے ہیں کہ تمہارے حوالوں کے ساتھ ہے. تم وہ شخص ہو پیر اسکانی نے تمہارے منہ پہ جوتے مارے، حوالے بھی تمہارے منہ پہ مارے ہیں. ایسے تم زندیق اور ایسے تم غلیظ آدمی ہو. میں تو بھئی حوالے پڑھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے مسٹر ون بھائی آپ نے کوئی گالی نہیں دی. پیر اسکانی نے تمہارے حوالے مسٹر ون بھائی مجھے پتا ہے آپ نے کوئی گالی نہیں دی. نجس تمہاری ٹٹی تمہارے منہ پہ ماری ہے پیر اسکانی نے. اس کے اس کو میں بھولا نہیں ہوں، میں ابھی وہ بھولا نہیں دینا. کہ میں ابھی میں اس کو کرتا ہوں، یہاں پر لگاتا ہوں اس کا مرزا قادیانی کا سکین. یہ پڑھ کے سنائے مرزا قادیانی نے تمہارے منہ میں وہ تمہارے جو حوالے تھے نا تمہارے منہ میں دے دیے تھے وہ حوالے. میں نے مجھے ہر قادیانی شرابی ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد میں لگاتا ہوں ایک اور سکین، اس میں پتہ لگے کہ مرزا قادیانی نجس ہے یا نہیں ہے، خود کو نجس کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا. تم جیسے گھٹیا لوگ ایسے ہی کرتے اور پیر اسکانی نے تمہارے منہ میں دے دیے، تمہارے منہ میں دے دیے. گالی دینے کا ایک طریقہ یہ ہے، جوتوں میں مارے تمہارے منہ پہ، کہ اس کا نام لے کے کہہ دیا جائے کہ بولو 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 رولا ڈالو. جو گالی دے اس کے آگے 3 گالیاں لکھ رہے ہو. تمہارے منہ میں دے دیے تھے پیر اسکانی نے. ادھر بیٹھے ہوئے جو حوالے لے کے پھرتے رہتے ہو ادھر ادھر بریڈوں کے اوپر، پیر اسکانی صاحب نے تمہارے منہ پہ چپیڑے ماری ہوئی ہیں. تم نے سیکھ لیا نا. یہ تم یہ 2 لوگ ہیں نا، تم جو 2 لوگ منہ دبانے کے قابل نہیں ہو کسی کے. ایک تم اور شاپ ایسے زندیق اور ایسے خبیث لوگ، تم دونوں ایسے ذلیل اور خنزیر لوگ ہو، شارپ شوٹر اور تم، کہ تمہارے منہ پہ پیر اسکانی نے جوتوں کے ساتھ حوالے مارے ہیں. آزاد جوتوں کے ساتھ، جوتوں کے ساتھ، اول تو کسی بہن کو لے کے آؤ، جوتوں کے ساتھ تمہارے منہ پہ حوالے مارے ہیں جوتوں کے ساتھ. لیکن کیونکہ تمہارے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تمہارے پاس غیرت نام کی چیز نہیں ہے، تمہارے غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تمہارے میں اگر فیض غیرت ہوتی نا تو تم ڈوب کے مر جاتے، پیر اسکانی کی براڈ پہ نہ آتے. یہی تمہارے منہ میں پیر اسکانی کی براڈ پہ میں اس لیے آیا ہوں، تمہارے منہ پہ جوتے مارے ہیں. اور تم لوگ یہاں پر آ کے تم لوگ یہاں پر آ کے گالیاں مسلمانوں کو دیتے. اسی لیے میں پیر اسکانی صاحب میں آیا ہوں کہ تمہاری گالیوں کے جواب میں مرزا کے حوالے پڑھ کے سناؤ. یہ نیچے میرا میسج پڑھ نیچے. پیر اسکانی کی لائف پہ اس لیے آیا ہوں کہ جو گالیاں دے نا، یہ نیچے میرا میسج پڑھ تمہارے لیے کیا ہے. یہ جو گالیاں دے رہا ہے یہ تمہارے لیے مرزا قادیانی کی تربیت ہے. میرے پتر یہ تمہارے لیے میسج نیچے کر رہا ہوں، پڑھ. چل میرا پتر میسج پڑھ، تیرے لیے خنزیروں کے لیے کیا ہے میسج. جو تجھ جیسا خنزیر جو دم دبا کے ہر براڈ پہ چڑھا ہوتا ہے، یہ میرا حوالہ لے لے، میں حوالہ لے کے آیا ہوں. وہ تو جو جعلی قادیانیوں کی جعلی آئیڈیا بنا کے پھرتا تھا، وہ جو نیچے کر رہا ہے نا، اس نے تمہارے نادر کی بھی آئی ڈی بنائی ہوئی تھی. اس کی باتوں پہ یقین ہے تمہیں ساری پہ؟ اس کی ساری باتوں پہ اسکانی کی باتوں پہ یقین ہے جو تمہارے منہ پہ جوتے مارے ہیں نا پیر اسکانی نے. پیر اسکانی نے اس نے جو نادر کی آئی ڈی بنا کر مرزا صاحب کی تصویر کے اوپر شراب ڈول ڈول کے ساری رات ڈانس پارٹی کی تھی، تب تمہیں وہ پسند تھا آزاد؟ بتاؤ. 1 سال آزاد تم لوگوں کی جعلی آئیڈیاں بنا کے ساتھ اپنے وہ جو دوسرے بٹھائے ہوئے. اچھا پیر صاحب مجھے یاد آیا، وہ جو انہوں نے گالی دی تھی نا فیضان نے آپ کو، حالانکہ آپ اس کو بار بار کہتے ہیں کہ بہن بھائی بہن بھائی بھجن، تھوڑا سا ٹپ ٹپ کیجئے، تھوڑا سا ٹپ ٹپ کیجئے. کسی نے شکایت کی، تھوڑا سا ٹپ ٹپ کیجئے. عثمان صاحب تھوڑا سا شیئر کیجئے. جی بولیں. جی میں بول رہا تھا آپ کو کہ وہ جو آپ کے اوپر الزام لگایا تھا نا، اس نے فیضان نے یار والا میرے باپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، ایک مجھے کہہ رہا ہے مسلمان دوسری کو بہن کہہ رہا ہے، اس کے اوپر گندا الزام لگا رہا ہے. وہ دوسروں کو کہتا ہے کہ جی بہن نہ کہو، اور خود کہتا ہے محترمہ ساری بہنوں کو. ہم تو کہتے ہیں نا بہن سسٹر، وہ کہتا ہے محترمہ. بعد میں پتہ لگا کہ یہ جو مولوی ہے یہ تو ہر وہ بہن جو ونریبل ہوتی ہے، جو کوئی بیوہ ہوتی ہے
या जिसका कोई मसला हो गया होता है, कोई और उसका मसला होता है, उन बहनों को ये अप्रोच करके कहता है जी मुझे यूरोप पहुंचाओ, कनाडा पहुंचाओ, अमेरिका पहुंचाओ। वो खुद उनके साथ लगा होता है अंदर। इतना गंदा मौलवी है। छोड़ दे फैसल भाई, छोड़ दे यार। आपने छोड़ा था रात को जिधर बैठे हुए थे आप, आपको वहाँ पे क्या आपकी बात हो रही थी वहाँ पे? नहीं आप वहाँ पे आपकी बात याद नहीं आई आपको? जिस वक्त गिनती हो रही थी आपको कहना चाहिए था भाई वो बंदा यहाँ पर नहीं है, मैं उसकी बात क्यों कर रहे हो? आप तो उनके किसकी बात हो रही थी वहाँ पे? अब आप कह रहे हैं छोड़। किसकी बात हो रही थी? किसकी बात हो रही थी वहाँ पे? वहाँ पर वो जो बैठा हुआ था मीर आपके साथ किसकी बात कर रहा था? किसकी बात कर रहा था? आप बताएं किसकी बात कर रहा था? आप बताएं, आप बताएं किसकी बात कर रहा था मीर? थोड़े परे उसको। तो मीर साहब ये जो आपके ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया ना आशिक वाला, मौलवी फैजान ने, वो कह रहे हैं सारी बात छोड़ो फैसल भाई, एक मिनट बताएं रात को क्या बात हो रही थी? देना मौलवी को छोड़ो ना, मैं आसानी से इल्जाम लगाए, उस पर इल्जाम लगाए, उसकी सेटिंग कर ली, से वहाँ सेटिंग कर ली। ये कोई बातें करने वाली हैं? आसानी से बात तो कर लेने दे, मसला क्या आपको? नहीं ये बातें करने वाली हैं। आसानी से आप सारा दिन उनकी लाइफ पे बैठ के जो सुन रहे होते हैं बातें, वो करने वाली होती हैं। कौन सी बातें? पूरी बात बताएं, कौन सी बातें? कौन सी बातें हो रही रात को? चले आप चाहते हैं कि जिस तरह ट्रक ड्राइवर को कवर किया गया था, अब इस दूसरे मौलवी फैजान को भी कवर किया जाए, क्योंकि ये फिरका मौलवी फैजान जाए जन्नत में। आप मुझे बताएं रात को क्या बातें हो रही थी? जाए, हम तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला उसको माफ कर दे, हम तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला माफ कर दे, ताइब हो जाए। उसने जो लानत भेजी हुई है, मौलवी फैजान ने बगैर किसी वजह की, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, क्योंकि वो लानत उसको आप जो रात वाली बात कर रहे हैं वहाँ पे क्या बात हो रही थी मुझे वो बताइए यार, लौट के आने। और जो मौलवी फैजान ने इल्जाम लगाया यार, मौलवी फैजान मेरा टॉपिक नहीं है, मैं मौलवी फैजान के बारे में। मौलवी फैजान अभी ये बताए कि टिकटॉक के ऊपर इसने कितनी सिस्टर्स को रिश्तों के लिए अप्रोच किया, ये बताए मौलवी फैजान। बताए कितनी सिस्टर्स जिनको इसने वीजे के लिए कि जी मेरे साथ हो जाए और मुझे निकाल के ले जाए, मलक बिलाल बैठा है यूके में, मैं रह गया हूं। खुदा दा खौफ कर लो फैसल साहब, खुदा दा खौफ कर लो, क्यों तुम ये काम करते पए हो? शायद भट्ट साहब जर्मनी पहुंच गए हैं, मैं रह गया हूँ। किसी तरह मुझे पहुंचना चाहिए बस। कोई भी बहन आए उससे पहले ये पूछो आपकी शादी हुई हुई जो रिकॉर्डिंग आप बनवा के दो, इल्जाम लगाओ, आप बेवा तो नहीं है। कोई भी इस तरह की मैंने मस्जिद के बोर्ड पे सुना था, इल्जाम लगाओ लोगों पर, फिर मैंने कहा मैंने ये व्हाट्सएप के ऊपर बहनों की जाके जेल साजी करते हैं यार, शर्म नहीं आती इनको बेगारतों को। प्रूफ मांगेंगे ना आपसे तो आपने कहना है ये शार्प शूटर की ब्रॉड पे जाके देख लो मैंने क्या बयान दिया है। मैंने ये मैंने इरफान जट से सुना था, मैंने आपसे सुना था। जिस बहन के लिए आप कोई चलाएंगे ना, वो बहन आपको आके जवाब देगी। आप चलाए तो सही, आपको यूज कर रहे हैं आप बहनों को। आप लोगों ने परसों का शुरू किया हुआ बहन को यूज करना, परसों का आप लोगों ने बहन को यूज करना शुरू किया हुआ। पहले उसकी आपने जेन साजी की है कि जी ये आपको बदनाम करता है, उसको खिलाफ किया, फिर खुद क्योंकि आपसे होता कुछ नहीं है अब आप बहनों को आगे कर रहे हैं कि इसके खिलाफ बयान दें। दोनों भाई अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे, क्या कह सकते हैं। लेकिन मुझे दुख हुआ अस्कानी साहब, ये जो आपको बार बार यार कहने का इल्जाम लगाने वाला बंदा है, वो पता लगा है कि मुझे खुद कि वो बहन ने एक ने बताया है कि इस तरह के इसका तो मुझे खुद अप्रोच किया हुआ इस चीज के लिए, और मैंने इसको बताया भाई आप पी साहब इस बंदे से ना मैं क्या कहूँ इस बंदे को, उस्मान भाई आप ये लोगों पे इल्जाम लगाया जाता है, इसने आप पर भी इल्जाम लगाया, इसने अमन नजीर पर इल्जाम लगाया, क्यों चुप कर जाऊं मैं? या तो आप ये प्रूफ रखें यहाँ पे या फिर बात करें, फिर आप ये कहना आपने कि मैंने एमडी से सुना था ये बात तो सुन ले, बात तो सुन ले भाई। बहुत ही घटिया तरीका यार, ये मुखालफत का बहुत ही घटिया तरीका है। जो औरतों की बुनियाद पर ये मुखालफत करते हैं वो बहुत ही घटिया इंसान है, चाहे वो फैजान हो, चाहे वो इमरान हो, चाहे कामरान हो, चाहे फैसल हो। की लाइफ के ऊपर बगैर फैजान मौलवी झगड़ा कर रहा था, मैंने कहा था बहनों की लाइफ छोड़ दो, आज वो प्राइवेट में बात करते हैं, तो ये क्यों नहीं उतरे? 3 दफा मैंने इन बगैरतों को कहा बहनों को बीच में इन्वॉल्व मत करो, बहनों को बीच में इन्वॉल्व मत करो, कहीं और चलते हैं। ये बेगैरतों ने नहीं उतरे, ये लगे रहे। मुझे शर्म आई, मैं उतर गया और जाके अपनी लाइव ऑन करके इन सबको कहा बगैर तो आओ इधर आके बात करो, बहन को यूज ना करो। लेकिन ये इतने बड़े डरपोक हैं कि वो बहन की लाइफ के ऊपर ही बैठे रहे। और क्यों?
کیونکہ بہن کے ساتھ انہوں نے پیچھے ذہن سازی اس کی ہوئی ہے کہ جی آپ کے خلاف ہو رہا ہے، آپ کو بدنام کر رہا ہے، آپ کو یہ کر رہا ہے. وہ بہن ان کی باتوں میں آئی ہوئی ہے. وہ مجھے بعد میں پتا لگا کہ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، وہ کیس تو مجھے بعد میں پتا لگا خود بتانے پر. لیکن مجھے تو اس کے علاوہ فیض بھائی پلیز، فیض بھائی پلیز. جی غلام محمد بھائی سر اچھا فیض بھائی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. مطلب میں نے صرف مفتی صاحب یہی آپ کو بتانا تھا کہ اسکانی صاحب جو آپ کہ تم ایک گھٹیا انسان ہو فیصل ڈار، فیصل ڈار تم واقعی گھٹیا انسان ہو یار. میں نے اس کی کوئی بات نہیں تھی کہنی، پر تم نے مجھے مجبور کر دیا ہے. عورتوں کا نام لے رہے ہو یہاں پر، بے شرم انسان. تمہیں شرم نہیں آ رہی کسی کی ماں بہن کا نام لے رہے ہو؟ آپ کو شرم نہیں آئی رات کو بیٹھ کے غیبتیں کرتے رہے آپ ساری رات؟ کس کی غیبت کی ہے؟ میں نے رات کو ریکارڈنگ دو مجھے، میں نے غیبت کیا کسی کی؟ اور بھائی میں آپ لوگوں کی طرح ریکارڈنگیں نہیں کیا کرتا. بے شرمی انسانی ہے یار؟ تمہاری شرم نہیں آتی تمہیں یار؟ اتنی عمر میں آ کے تم یہ حرکتیں کرو گے؟ اب لوگوں کی ماں بہنوں کا، لوگوں کی ماں بہنوں کی سہارا لے کر تم مقابلہ کرو گے دوسروں کے ساتھ، مخالفت کرو گے ان کی. چڑھائی ہے نا آپ کے وہ ٹرک ڈرائیور عثمان بھائی رہنے دے پلیز، فیض بھائی چھوڑ دیں. یار کیسی گھٹیا حرکت ہے یار یہ، جو بھی یہ حرکت کرے، یار فیض بھائی صحیح کرے، دیکھیں مسلمان نہیں کرے، کریں. بہت ہی فیض بھائی میں گھٹیا آپ سے حرکت ہے. گزارش کسی عورت کے نام کے اوپر ایسا کچھ کرنا. جس دن ام رباب کے بارے پیسہ اتارے نیچے یار، خدا کا واسطہ ہمیں فیض بھائی دیکھیں آپ لوگ تو لوگوں کی ماں بہنوں پہ الزام لگاتے رہتے ہیں. فیض بھائی وہ یار پلیز بنا خدا رہے ہیں، کا یہ بھی یار واسطہ بنا رہے میری ہیں. تھوڑی سی رکھ لیں. دونوں ایک ہی کیٹیگری کے سارے. عثمان بھائی ایک منٹ، عثمان بھائی ایک منٹ. ریکارڈنگ لکھنے کے بعد آپ نے فیضان سے پوچھا. ہم نے یہ فیض بھائی دیکھیں میں نے عثمان بھائی کو روکنے کے لیے کہا. فیض بھائی دیکھیں میں نے عثمان بھائی کو روکا ہے، وہ روکے. خواتین کو جو ہے وہ گھیرے میں لے لیتے ہیں اور ان کو طرح طرح جو ہے ٹارچر کر کے پھر جو ہے اپنے سانچے میں ڈال کے پھر جانسا دے کے یورپ چلا جانا چاہتے ہیں. یہ میں نے تو پہلے کہا تھا کوئی سبب ہوگا. عثمان بھائی آپ سے ہی تو پوچھا تھا کہ ان میں للہیت. اب میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ مولوی خود پیچھے بہنوں کو بمباسٹک جو ہے نا داغ نکال رہے ہیں فیصل ڈار تمہارے الزاموں کے اوپر. تاکہ ویزا لگوا کے کینیڈا تم گھٹیا الزام لگاتے ہو لوگوں فیض کے بھائی، ماں عثمان بہنوں کا بھائی میں میں آپ لا سے کر. دیکھیں فیض بھائی میری بات نہیں سن رہے. عثمان بھائی آپ اتر جائیں، میں بھی اتر رہا ہوں. فیض بھائی پلیز آپ سے گزارش ہے کہ یہ نہ کریں، پلیز نہ کریں، خدا کے واسطے رک جائیں. عثمان بھائی آپ بھی آ جائیں، میں بھی جا رہا ہوں. فیض بھائی جس کی یہ حمایت کر رہے ہیں نا اس کے میں ان کو الزام دکھا دوں. یہ جو عثمان صاحب ضرورت نہیں ہے نا فیض بھائی، ضرورت نہیں ہے. پلیز میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ اسکانی صاحب بڑا کریں ذرا. اسکانی صاحب بڑا کریں، اسکرین بڑی کریں. اسکانی صاحب اسکرین بڑی کریں ذرا. ہاں جی یہ اس کا کیا ثبوت ہے عثمان بھائی؟ اب ثبوت دینا. بھاگ کر جا رہے ہیں؟ واپس آئیں، ثبوت دے کر جائیں. اس کا بغیر ثبوت بات نہیں کرنی چاہیے نا. ثبوت گئے آ کے ادھر. یہ دیکھیں اسکانی صاحب جو ان کے ماشاءاللہ مولوی ہیں نا، جن کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ وہ فارغ التحصیل ہیں، جن کا کہنا تھا کہ سیدنا علی کے شاتم کے اوپر لعنت نہیں کی جا سکتی، سیدنا علی کے اوپر جو جھوٹ والے اس پہ لعنت نہیں کی جا سکتی. لیکن میرے اوپر اگر کوئی سوال کرے گا کہ بھئی آپ نے ام رباب کو گالی دی ہے یا آپ نے اسکانی کو گالی دی ہے، تو وہ کیونکہ جھوٹ بول رہا ہوگا لہٰذا میں اس پر لعنت کر سکتا ہوں. وہ والے مولوی صاحب کے الزام دیکھیں آپ. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ آپ کی لائف کے اوپر ہی کل لگے ہوئے تھے اپنے. بڑی دیر تک لگے رہے. عثمان بھائی نے ایک دفعہ نہیں ثبوت مانگا. جی یہ دیکھیں یہ فیضان صاحب کا ٹیکسٹ ہے یا کسی اور کا ٹیکسٹ ہے؟ اچھا یہ عثمان بھائی یہ اتنا کیوں مطلب عثمان بھائی نے بھائی اگر وہ عثمان بھائی نہیں ہوگے تو سارا جتھا ان کے پیچھے لگ جائے گا نا اسکانی صاحب. وہ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں. انہوں نے شام کو ان کے پاس بیٹھنا ہوتا ہے جا کے. اگر وہ نہیں وہ کریں گے بات کے اندر حق بات کریں گے تو پھر سارا جتھا ان کے پیچھے لگ جائے گا. ان کی پھر کٹ پیسٹ کر کے ریکارڈنگیں لگا کے پلے کریں گے. ایک جملہ ادھر سے لیں گے، ایک جملہ ادھر سے لیں گے، اور لوگوں کو نیریٹو جب آپ جواب دینے کے لیے جائیں گے عثمان بھائی تو عثمان بھائی کے اوپر بولنا شروع کر دیں گے. 3-4 لوگ عثمان بھائی کو ڈاٹ لگانے لگ جائیں گے، ان کی بات کے بیچ میں بولنا شروع کر دیں گے. اس لیے عثمان بھائی ڈرتے ہیں بھائی. میں جب بھی دیکھا ہے کہ ان جھوٹوں کے بارے میں اگر کچھ کہنا چاہتا ہوں تو عثمان بھائی جو ہے وہ شور کر لیتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں. جی وہ عثمان بھائی کہتے ہیں کہ جی قادیانی ریکارڈنگ کریں گے. عثمان بھائی کا کہنا یہ قادیانی ریکارڈنگ کریں گے اور وہ ریکارڈنگ یہ قادیانی اپنے چینلز پہ چلائیں گے. لیکن عثمان بھائی 3 کی ریکارڈنگ جو آلریڈی ادھر چڑھی ہوئی ہیں وہ نہیں نظر آتی. نہیں یہ جو ریکارڈنگ کراتے ہیں اور یہ جو گالیاں دیتے ہیں اور جانسا دے کر جو ہے یورپ جانا چاہتے ہیں تو ان کی بات سامنے کیوں نہ آئے؟
ان کی بات بالکل سامنے آنی چاہیے کہ یہ بہنوں کو، تاکہ آئندہ بھی بہنیں ان لوگوں سے واقف رہیں کہ یہ اپنے آپ کو مولوی کہہ کے آپ کی ہمدردیاں حاصل کرتی ہیں، اسی سے کہہ لیں جو آپ کو محترمہ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب اس کے دل کے اندر کوئی چیز ہے، اگر اس کے اندر کوئی خیر ہوتی ہے آپ کو بہن سمجھتے تو باقی سسٹر کہہ کے مخاطب کرتا۔ پیر صاحب پہلے آپ اس کو میوٹ کریں، مجھ سے بات کریں۔ آپ نے مجھ پہ الزام لگایا ہے کہ عثمان جو ہے اس کو غصہ آ جاتا ہے، چلا ہی جاتا ہوں بھائی، غصہ نہ کر یار کزن، میں چپ کر جاؤ نا، چپ کر جاؤ، میں چلا جاتا ہوں کزن، تو آرام سے بات کر یار، آرام سے بات کر، لیکن پیٹ پیچھے میری بات سنیں، میں بتاؤں صاحب بات سنیں، پیٹ پیچھے بات کرنا، مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ ایک منٹ یار فیصل بھائی، یار رک جاؤ یار، مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میری آڈیو لگائے گا یا میری کوئی ویڈیو لگائے گا تو پھر آپ کیوں میری ویڈیو لگائے گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی پیر صاحب بات سنیں، ٹھوکنے کے لیے واپس جا رہا ہوں، آپ لگے رہیں۔ جی بولیں پیر صاحب، آپ نے کہا کہ عثمان صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے۔ مجھے غصہ اس بات پہ آتا ہے کہ جب کسی بھی عورت کو لا کر بیچ میں اس کے کندھے پہ رکھ کے پستول چلاؤ، اس کے کندھے پہ رکھ کر اپنے مخالف کی جو ہے نا آپ وہ کرو، چاہے وہ فیضان کرے، چاہے وہ جو ہے پیر اسکانی کرے، چاہے عثمان کرے، چاہے فیصل کرے، اس بات پہ غصہ آتا ہے۔ اور اس وقت غصہ آتا ہے جب آپ لوگ جو ہیں وہ ایک بات کو 4 دن رگڑتے رہتے ہیں۔ ایک دن کرو گے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، اختلاف ہے آپ کا آپس میں، آپ کا اختلاف جائز ہے، مخالفت ہے آپ کی آپس میں بالکل جائز ہے، لیکن ایک روٹین بنا لینا کہ ہر وقت اسی پہ رہنا، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، اس میں مجھے کوئی نہیں۔ اور وہ کہتے نا کہ نیچے وہ اس کو لگ رہا ہے کہ وہ ریکارڈنگ کریں گے، جو مرزئی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پہلے بھی ریکارڈنگیں کرتے ہیں، وہ پہلے بھی گالیاں دیتے ہیں، ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو کرنے دیں، اس کا کوئی مجھے ڈر نہیں ہے۔ مجھے آپ بھائیوں کا ہوتا ہے کہ آپ بھائی ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ لوگوں کو چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس حد تک نہ جائیں کہ آپس میں دلوں میں مجھے آپ کے جو ہے نفرت پیدا ہو، بس یہ بات ہے۔ مجھے کچھ نہیں ہے کسی سے، اور نہ ہی کوئی ایسا بندہ ہو جو میری آڈیو لگائے، میری ویڈیو لگائے اور مجھے سے کوئی فرق پڑے گا۔ یہ لوگ مجھے جانتے ہی نہیں ہیں، یہ مجھ سے واقف ہی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ، مجھے ان کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ مجھے کیا پرواہ چنگیز خان کی؟ چنگیز خان مجھے اتنی گالی نکالی آج تک، میں نے کبھی پرواہ کی ہے اس کی؟ وقتی طور پہ مجھے غصہ آیا، ٹھیک ہے، ختم۔ اگر کوئی مسلمان بھی ایسے کرے گا تو وہ بندہ کرے جو مجھے پرسنل جانتا ہو، میرے کردار سے میرے ساتھ بیٹھ کھانا کھایا ہو، وہ میرے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کرے، مجھے پھر دکھ ہوگا۔ نہ مجھے عامر نذیر کے کہنے سے دکھ ہوگا، نہ مجھے پیر اسکانی کے کہنے سے دکھ ہوگا، مجھے کسی کے کہنے سے دکھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لوگ مجھے ٹک ٹاک سے جانتے ہیں۔ اگر پرسنل جانتے ہو پھر میرے بارے میں بات کریں، پھر بھی دکھ ہوگا، یار یہ تو مجھے پرسنل جانتا تھا، پھر بھی اس نے مجھ سے بات کی ہے، میرے بارے میں اس طرح کی بات کی ہے، تو مجھے دکھ ہوگا۔ آپ لوگ کریں، میں اگر آپ کو میرا برا لگتا ہے، میرا منع کرنا یا میرا اونچی آواز میں بولنا، جب آپ ایک عورت کا نام لے کے، کوئی بندہ بھی ایک عورت کا نام لے کر اس طرح کی گفتگو کرے کہ فلاں عورت کے ساتھ یہ چکر چلا کے یہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ الزام ہے، بہتان ہے اس عورت کے اوپر، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ گزارش تھی اس کے ساتھ۔ باقی اس نے پہلے بھی اس نے عامر نذیر پہ لواطت کے اور پتہ نہیں کیا لوتی ہونے کے الزام لگائے فیصل ڈار صاحب نے، میں نے کچھ نہیں کہا، اس کو کہا کہ ایسا مت کرو۔ آپ پر اس نے الزام لگائے بچے بازی کے، میں نے اس کو کہا بھائی ایسا مت کرو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ روکنا یا اس پہ آواز بلند کرنا غلط بات ہے تو بھائی آپ کی مرضی ہے، آپ جانو اللہ جانے، میرا بیچ میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ میں آج کے بعد سلام ہے آپ سب کو کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں فیضان کے گروپ سے یا میں ڈرتا ہوں کسی گروپ سے، میں کسی گروپ سے نہیں ڈرتا۔ کل رات کو بھی وہاں پر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ مرزا کے بارے میں اس کو کہتا تھا، میں اس کو کیا بار بار سوال کر رہا تھا کہ تم نے سلام نہیں کیا، تم مرزا کا آگے یہاں پہ بیان شروع ہو گیا، تمہارے پاس اور کوئی بات نہیں ہے۔ جتنی دیر میں بیٹھا وہاں پہ یہی بات ہوتی رہی، اور کوئی بات نہیں ہوئی۔ پر یہ بندہ کیا ہے، اپنا درد بچانے کے لیے کہ مجھے اتنا درد ہے، بھائی آپ کا درد آپ کے ساتھ ہے، آپ نے ان سے زیادتی کی تھی عامر جی سے، اس نے آپ کے ساتھ کی، آپ نے اس کے ساتھ کی، آپ لوگ آپس میں کرتے رہو۔ آپ مجھے اجازت ہے تھوڑے بولنے کی بھائی جان؟ جی بولیں۔ آپ بالکل منع کریں ہمیں، آپ بالکل کہیں، لیکن آپ اتنا ناراض ہو جاتے ہیں ہم لوگوں سے کیوں؟ آپ کو ناراض ہونے کا کیا حق ہے یہ بتائیے؟ بھائی وہ جو زیادتیاں کر رہے ہیں ہم ان کا جواب دے رہے ہیں، آپ ہمیں بالکل کہیں لیکن ناراض تو نہ ہوں۔ میں چلا جا رہا ہوں، میں ناراض ہو رہا ہوں کیوں بھائی؟ آپ کو تو ہم نے کوئی بات ہی نہیں کی، آپ کو ملامت ہی نہیں کہا، آپ کا کردار اچھا ہے، آپ کہتے ہیں یہ بھائی ہیں، آپس میں چپکلش نہ ہو، لیکن ہم کرنا چاہتے ہیں، اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں، ہمیں بدلہ لینے کا حق ہے نا عثمان بھائی، یہ کم از کم سوچیں۔ آج تک میں نے آپ کو کچھ کہا ہے؟ نہیں کہا۔ آپ نے مجھے کچھ کہا ہے؟ نہیں کہا۔
تو میرے بھائی یہ جو خیانتیں کر رہے ہیں، یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں، ایک متوع ہو کر، ایک عالم دین ہو کر، فارغ التحصیل اپنے آپ کو بتا کر، اور ایک خاتون کو اور مجھے گالی دے رہا ہے، میں اس کو کیوں نہ کوسوں، کیوں اس سے نہ کہوں کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، ایسا مت کر لو، میرا حق ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو چمچے ہیں، جو ڈلکی ہیں، یہ آئے دن یہاں پر آتے ہیں اور گالیاں دے کے چلے جاتے ہیں، اور اپنے بروڑوں پر وہ کون سا انسان ہے جس پہ یہ تہمت نہیں لگاتے، جس کے بارے میں یہ جھوٹ نہیں بولتے؟ سدھو ہے کیا؟ مجھے یہ بتائیے۔ جب چاہے اس نے جھوٹ بول دیا، جب چاہے اس نے خیانت کر دی، جب چاہے اس نے جو ہے تہمت لگا دیا، اس کے خلاف ہم کیوں نہ بولیں؟ دوسرا وہ ہے، وہ خاتون بن کے آتی ہے ملکہ میر، یہ ہے کیا؟ میک لگا کے اپنے بروڑ پہ شور کر کے بات کرتا ہے، آپ کو بات کرنے دیتا نہیں، آپ کو بلا لیتا ہے اپنے بروڑ پہ، آپ چلے جاتے ہیں، آپ سے سوال کرتا ہے، آپ جب جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو 10 آدمی بولنا شروع کرتے ہیں، آپ کے میک پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے ان کا جو یہ حرکتیں ہیں گندی، اور یہاں باقاعدہ کہا ہے بھائی آسکا نے ہم آپ کا نہیں سننا چاہتے، سنانے کے لیے ہم نے تمہیں یہاں بلایا ہے، تو میں یہاں سناتا ہوں، اگر اپنا بدلہ لے لیتا ہوں عثمان بھائی، تو آپ ایسا نہ کریں، ہم سے ناراض ہونے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اپنی نصیحت کر لیں۔ میرا گلہ آپ سے یہ ہے کہ آپ ہم سے ناراض ہوتے ہیں، بھئی وہ گالیاں دے رہے ہیں، اب قرآن اور حدیث کو بدلنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، یہ کہاں تک درست ہوگا؟ یہ کہاں تک درست ہوگا؟ مجھے بتائے سدھو کا کیا کردار ہے؟ ایک رافضی گالی شیعہ ہے، اسی طرح وہ میر صاحب ہیں، لڑکی بن کے السلام علیکم آسکانی تم بڑے حسین اور جمیل مرد ہو، میں شادی کرنا چاہتی ہوں، یہ کہاں تک درست ہوگا؟ یہ کہاں تک درست ہوگا؟ تو ایسے لوگوں کو کہنا اور ان کو بتانا کہ تم لوگ یہ جو تہمتیں لگا رہے ہو، یہ جو جھوٹ بول رہے ہو، یہ جو گالو گلوچ کر رہے ہو، یہ جو فتوے بازی کر رہے ہو، اس سے اسلام اور اسلام والے بدنام ہو رہے ہیں، یہ نہ کرو۔ آپ دیکھیں، آپ ان کے بروڈ پہ جا کر بات کر لیں، دوسرا کیا ہوگا؟ آپ کو کہیں گے بس ہم یہی کریں گے، آپ جاؤ، آپ وہاں بات ہی نہیں کر سکتے۔ آپ ہمیں نصیحت کرتے ہیں، ہمیں بولتے ہیں، ہم آپ کے مشکور ہیں، لیکن آپ ہم سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو مجھے اس سے آپ پہ گلہ ہے، بھئی آپ بولیں، آپ بولتے جائیں، بھئی مت کرو، ٹھیک نہیں ہے، ریکارڈنگ ہو، جو بھی ہے، آپ ملامت نہیں اس پہ، لیکن بات نہیں کرنے دینا، یہ تو تھوڑا سا میرے خیال میں اس پہ آپ نظر ثانی کر لیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جی جی بہت بہت شکریہ پیر صاحب۔ وہ ہوتا کیا ہے کہ تھوڑی سی بندے کی عادت ہوتی ہے نا، جذباتی ہوتا ہے بندہ۔ السلام علیکم پیر صاحب، کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اپنی عادت کے حساب سے وہ بات کرتا ہے، تو میں بھی اگر آپ سے ناراضگی کرتا ہوں نا کہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا، میں چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ بھی میری ایک عادت ہے کہ میں جب اس طرح کے ماحول میں ہوتا ہوں نا تو میرا دل کرتا ہے کہ یہ ختم ہو جائے، ختم ہوتا ہے، پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں چھوڑ دوں اس کو نا، ان لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دوں تاکہ یہ لگے رہیں اپنے کام کے اوپر۔ تو وہ تو میری ایک جذباتی عادت ہے جس کو آپ بے شک مجھے سزا بھی دیں یا مجھے معاف کر دیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اس میں خطا کار اس وجہ سے ہوں کہ میں نیچرل ایسے پیدا ہوا ہوں کہ میں ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، جی ایک منٹ بھائی جان، دوسری بات، وعلیکم السلام، دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ عدلے کا بدلہ دیا جانا چاہیے اور روز دیا جانا چاہیے، تو یہ آپ لوگوں کی فطرت ہے، یہ آپ لوگوں کو نیچرل آپ کے اندر یہ ابیلٹی اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے کہ آپ بدلہ لینے کے لیے اس طرح کر سکتے ہیں، بار بار پرانی بات کو دہرائیں گے، بار بار کریں گے۔ اگر آپ کے اندر یہ ان بلڈ ہے تو یہ آپ کریں، کیونکہ آپ اس سے چھٹکارا نہیں ایسا کر سکتے، کیونکہ کچھ عادات ایسی ہوتی ہیں بندے کے اندر جو مرتے دم تک ساتھ رہتی ہیں۔ میرے میں دوسری عادت ہے، آپ کے اندر دوسری عادت ہے، تو مجھے اس پہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ عثمان بھائی جو ہیں جی وہ اس پر آ کر اگر وہ غصہ کرتے ہیں، وہ ناراضگی ظاہر کرتے ہیں یا خود ہمیں کہتے ہیں ہم ناراض ہو جاؤں گا آپ سے، وہ چلے جاتے ہیں، تو معاف کر دینا، یہ میری عادت ہے۔ جزاک اللہ۔ چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا۔ تو یہ بالکل کم از کم میرے اندر یہ بات ہے کہ میرا کوئی مسلمان ہے اگر گندگی اور پستی میں ہے، اس کی جان میں نہیں چھوڑتا، وہ بھلے کچھ بھی کہے، بالکل جان نہیں چھوڑنا چاہتا جب تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نہ آ جائے، اس حکم کی طرف نہ آ جائے، بھلے وہ کچھ بھی کرتا رہے میرے ساتھ، کچھ بھی بہتان تراشیاں کرتا رہے، میں اس کو چھوڑتا ہی نہیں۔ یہ میرے شروع سے عادت ہے، شروع سے۔ اور یہ ایک جو بدلے کا معاملہ ہے نا، ہم تو اپنا بدلہ بالکل نہیں چھوڑتے، کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑتے۔ معاف بھی کر لیا
माफ भी कर लिया, फिर भी वो मसला रहता है दिल में कि इस इंसान ने मेरे साथ ये खयानत क्यों की इसने। और जब भी मौका मिलता है तो उस बात को हम दोहरा देते हैं कि तुमने उस वक्त ये खयानत की थी जो एक मुसलमान को नहीं कर लेना चाहिए था। उसको कोसते रहते हैं पूरी जिंदगी, छोड़ते नहीं हैं, अपने मामलात को हम माफ नहीं करते। हमारे में एक मिसाल मौजूद है कि 100 साल तक 100 सदियों तक एक पत्थर होता है ना, किसी कुएं में है, उसको कुछ भी नहीं होता, वो मिट्टी नहीं बन जाता है। इसी तरह बदला हमारा 100 साल तक भी जो है वो जवान रहता है, 100 साल 1000 साल तक जवान रहता है। इन्होंने जो कुछ किया है ना मेरे साथ, आपके साथ करते ना तो आप पता नहीं क्या क्या कर जाते। कौन सी बात है, कौन सी तोहमत है, कौन सी वो गाली है जो इन्होंने नहीं दी है, कौन सा ये फतवा है जो एक एक का आप कहो मैं उनको पेश करूंगा, फतवा भी पेश करूंगा, नंगी नंगी गाली भी पेश करूंगा, झूठ भी इनके पेश करूंगा। तो मेरे भाई पीर साहब ठंडे हो जाएं, आप माशाल्लाह आलम हैं, तो आप ही कुछ दानिशमंदी का मुजाहरा करें कि ये हर रोज एक ही टॉपिक, एक दूसरे पे तानो तशनी, कम से कम आप ही कुछ रहनुमाई कर देते इन लोगों की। चलो कुछ ना समझ थे, कुछ ना बल्द थे, कुछ इल्मी तौर पर वो इतने वसी इल्म नहीं रखते, तो कम से कम आप ही कुछ दानिशमंदी का मुजाहरा करें कि कब तक ये जंग जारी रखोगे। जी, अब मैं आपको बता देता हूँ असल मसला, सुन लीजिए मेरे भाई। बात यह है कि ये जो कम इल्म है और जो बचकाना किस्म की हरकतें करते हैं, ये सबब नहीं है। सबब वो हैं जो होते हैं दानिशमंद, जो होते हैं बड़े, जो होते हैं सरपरस्त, वो एक शोशा छोड़ देते हैं किसी भी मुसलमान भाई के खिलाफ, जिसने उनके खिलाफ बोला हो किसी भी मसले में, वो एक शोशा छोड़ देते हैं और फिर जो है खवातीन की तरह बुर्का पहन के फिर बैठ जाते हैं। फिर इनके जो है जो चमचे होते हैं ना नादान, फिर वो ढोलकी लेकर हर बुरोड़ पर उस इंसान के पीछे लग जाते हैं और इंसान को बदनाम करने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगाते हैं। असल में मलामत सिद्धू नहीं है, असल में मलामत वो नहीं है, असल में मलामत अली नहीं है, असल में मलामत जो है ये क्या नाम है अपना ये बाकी जो घूम रहे हैं ये नहीं है। असल में मलामत वो मोटा तगड़ा सरपरस्त, उसने जो शोशा छोड़ा था, उस शोशे को ये बरूकार उसने शोशा छोड़ना होता है अपनी। अगर आप अगर आपका उनके साथ कोई तनाजा था या है, तो आप तो समझदार है, दोनों समझदार है, दोनों बैठ के इस मसले का हल करते कि ना कि हर बंदे के मुंह में शोशा दे देते। मेरे भाई मेरी ये तो बात, अगर कोई आपका मसलक का या आपके मजहब का या कोई आपका दीनी नुक्ता नजर से इख्तलाफ था, तो दोनों समझदार बैठ के उसको हल करते, ना कि ये कि बराडे लगा के एक दूसरे पे तन तशनी और गालो गलोच। कोई भी बंदा आपको गाल दे वो भी हमें कबूल नहीं है और हम अच्छा नहीं समझते। कोई बंदा उसको उसके मतलब कोई बुरी बात करे वो भी हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये तो आप दोनों समझदारों ने फैसला करना था, ना कि एक दूसरे पे जंग जारी कर देनी थी। आप माशाल्लाह उनसे भी ज्यादा इल्म रखते हैं, तो आप ही कुछ मसालती रास्ता इख्तियार करते हैं ना। भाई हमारे बारे में हमारे मोटे तगड़े जो बड़े हैं उनका कहना ये है कि ये आस्तीन के संप हैं, संप। नहीं, उन्होंने अगर कहा है तो आप उनकी बात पे जाके सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। हमारे बारे में उसने ये जो है पहला दिया कि ये आस्तीन के संप हैं। अच्छा, आस्तीन के संप, अब उसको क्या गलती है उसकी? वो तो यही कहेगा ना, क्योंकि वो तो तबला बजाने वाला है, वो तो यही कहेगा। पीर साहब अगर आपको आस्तीन का सांप कहा, भाईजान दूसरा बात सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। दूसरा उसका फतवा ये है कि ये जो है पुद्दू मुसलमान है, पुद्दू। तीसरा उनका फतवा ये है कि इनकी बुरोड़ पे जाने वाला हमारा मुसलमान भाई नहीं है। फतवा दे दिया है उसने। क्या बात, आप 1 मिनट देंगे, मैं बात कर सकता हूँ आपसे? कौन है आप? पीर साहब अगर आप एक सेकंड पांडा साहब, एक सेकंड। पीर साहब अगर आपको आस्तीन का सांप कहा, तो अमर नजीर साहब आपसे आज या कल टिकटॉक पे मुलाकात तो नहीं हुई?
آپ تو ایک دوسرے کے واٹس ایپ بھی ہیں آپ کے پاس، آپ کا 10-15 سال آپ کے بقول ہی آپ کی دوستی ہے، تو کیا یہ ایشو ریزالو نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا اس کا کوئی حل نہیں نکل سکتا تھا؟ ایک دوسرے کے خدشات اور اشکال دور نہیں کر سکتے تھے کیا آپ میں اتنی فہم و فراست نہیں ہے؟ کیا آپ اتنا علم رکھتے ہیں دونوں؟ تو کیا آپ میں یہ فراست نہیں تھی کہ عام سننے والوں کے ذہن میں ایسا کوئی خدشہ یا اشکال نہ جاتا کہ ان کی سچائی کیا ہے، دونوں میں سچا کون ہے جھوٹا کون؟ تو یہ چیزیں آپ نے دور کرنی تھی یا کسی اور نے باہر سے آ کے دور کرنی؟ اچھا، کل بات ہو رہی تھی، ہم وہ ہیومنٹی کے بروڈ پہ باتیں کر رہے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ ہیومنٹی پر بھی، ہیومنٹی ان کے پیچھے چلتا ہے نا، ہیومنٹی پر بھی یہ لوگ تان و تشنی کر رہے تھے، تم نے یہ کیا ہے، تم نے شاتمیت کرا ہے، خواہ مخواہ کی جھوٹ بول رہے تھے۔ تو ہیومنٹی نے بروڈ کھولا، میں چلا گیا، مجھے اوپر لیا، ہم باتیں کر رہے ہیں، یہ حضرت آتے ہیں اور سیدھا ہم لوگوں کو اتار دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آستین کے سمپوں کو کیوں لیا؟ یہ کل کی بات ہے، یہ کل کی بات ہے۔ وہ جان بوجھ کر یہ بات کرتا ہے، جان بوجھ کر، کیونکہ ان کو ہے خارش، ان کا نام تو ہم نے لیا نہیں، وہ اپنے خارش مٹانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تاکہ پھر کجلی کیا جائے، اور اسی طرح اس کو کجلی ہوتی ہے اور اسی طرح ہم مٹاتے رہیں گے۔ بھائی ان کو کیا ضرورت ہے؟ ہم یونٹی کے جہاں وہ ہے ہم جاتے ہی نہیں۔ واللہ آپ یقین کیجئے، جب یہ اس کی گفتگو میں پہلے سنتا تھا تو بڑا اچھا لگتا تھا، آج کل میں سنتا ہوں اتنی نفرت اس نے بھر دی ہے میرے دل و دماغ میں، اور لوگوں کو اتنا اکسا ہے میرے خلاف اس نے، اس کی آواز میں سنتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک جو ہے بھینس با با کر رہا ایسا، اور مجھے گن سی آتی ہے ان کی گفتگو سے، مجھے گن سی آ گئی ہے۔ یہ نفرت کس نے؟ پیر صاحب اپنی ذات بیچ میں سن لیں میری بات سن لیں، اگر خدا کے لیے یہ کام تھے سارے تو خدا کے لیے رہنے دو، اپنی ذات کا تعصب نہ پیدا کرو۔ کیوں اپنے ذات کو؟ ہم نے خدا کا کون سا برا کیا ہے؟ وہ اپنی ذات کا کر رہا ہے، ہم اپنی ذات کا کر رہے ہیں۔ تو آپ دونوں سمجھدار اس کا حل نکالو، اس طرح یہ تان و تشنیع ایک دوسرے پہ یہ اچھی نہیں لگتی، اور مسلمان سوچ یا دوسرے غیر مسلم ابو علی بھائی آپ ذرا جائیں ان کو کہیں کہ کل جو ہیومنٹی کے گروپ میں بات کر رہے تھے، تمہیں کس کیڑے نے کاٹا تھا اور تم نے آ کر ان کو نیچے گرایا تھا، اور تم نے یہ کہا تھا کہ یہ آستین کے سمپ ان کا مدد کیوں لے رہے ہیں؟ نذیر صاحب نے تو کئی دفعہ کہا ہے کہ ان چیزوں کا تذکرہ چھوڑ دو، اب ان چیزوں کو چھوڑ دو، جو کرتا ہے کرنے دو، آپ دوری اختیار کر لو۔ لیکن مقصد آپ کا، اگر آپ کی دلی رنجش ہے تو امن نذیر اور آپ پرائیویٹلی بھی آپ بات کر کے اس مسئلے کا حل کر سکتے ہو۔ یہی آپ کو یہی کرتے ہیں کہ آپ اس کا کوئی بہتر حل نکالیں کہ یہ کی جنگ اچھی نہیں ہے۔ ابو علی بھائی جان، میری بات آپ کو، شاید میری اردو ذرا کمزور ہے، نہیں مجھے سمجھ لگ گئی آپ کی۔ آپ نے جو کہا کہ وہ آستین کے سام کہتا ہے، غصے میں بندہ بہت کچھ کہہ جاتا ہے، آپ بھی بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ کس بات کا غصہ؟ ہم نے تو ان کو کوئی انگلی نہیں کی۔ آپ کو کس بات کا غصہ ہے؟ آپ بھی تو کسی بات پہ غصے رنجش محسوس ہے۔ میں بتا رہا ہوں جب ہم نے کہہ دیا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے مر چکے ہیں، اور جہاں پر وہ ہوتا ہے وہاں بروڈ پہ میں جاتا بھی نہیں، کبھی ایسا اگر پہنچ گیا دیکھا وہ بک بک کر رہا ہے میں نکل جاتا ہوں، ٹھہرتا بھی نہیں۔ اب میں کسی بروڈ پر بیٹھا ہوا ہوں ہیومنٹی کے یا کسی کے بروڈ پہ، وہ پیچھے سے آ جاتا ہے اور ہمیں اتار کے اور پھر جو ہے اپنی بک بک شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے ان آستین کو سانپوں کو کیوں لیا؟ تو اس کو کیڑے کاٹ رہے ہیں یا نہیں کاٹ رہے؟ اس کا جواب دو۔ دیکھیں، سب سے بڑا دکھ ہے کہ آپ مسلمانوں کے خلاف براڈ لگانا چاہتے ہیں، 1000 بار لگائے، لیکن آپ کم از کم مرزائیوں کے پاس بٹھا کے تو دوسروں کی بےعزتی۔ بھائی اس بات کا جواب دو، مرزائیوں کو چھوڑو، یہ پٹیاں یہی تو دکھ ہے ان کو اس چیز کا کہ آپ کے پاس چند لوگ بیٹھ جاتے ہیں جو آپ کی باتوں کو آپ کے خلاف بھی استعمال کر کے سناتے ہیں اور مسلمانوں کو دلازاری کرتے ہیں۔ انہوں نے جو ہیومنٹی کے بورڈ پر کیا، اور بہت سارے، وہ تو میں بھی اوپر گیا تھا، میں نے کہا تھا کہ پیر صاحب کو گالی نہ دلاؤ، کسی کو اوپر نہ لو۔ مجھے شرجیل پہ بھی میں نے اس کو روکا، لیکن انہوں نے مجھے گرا دیا۔ اسی طرح ایک دن میں آپ کی براڈ پہ تھا تو مہربان نے الگ بات کر رہے ہیں بھائی، آپ ایک الگ بات کر رہے ہیں، میں ایک الگ بات کر رہا ہوں۔ کل رات کو جب ہیومنٹی نے اپنا بروڈ کھولا، وہاں پر میں چلا گیا اور میں اوپر بات کر رہا تھا، اوپر سے یہ آ جاتے ہیں اور مجھے گراتے ہیں،
اور چڑھ جاتے ہیں اور بکواس شروع کرتے ہیں کہ آستین کے سانپوں کو کیوں لیا, ان کا مدد کیوں لیا, اس کو کس کیڑے نے کاٹا تھا. بھئی آپ نہ ہو, بعد میں آپ اس کو سمجھا لو. اور ان کو چھوٹی سے بات پہ آپ کے ذاتی اناد اتنے بڑھ گئے ہیں, نہ وہ قابو میں ہے نہ آپ قابو میں ہیں. کچھ اس کا حل نکالو, یہ بات اچھی نہیں لگتی. یہ اتنے لوگ آپ کو 100-200 لوگ ہر روز دونوں براڈوں پہ سنتے ہیں, تو یہ کیا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس بات کا؟ بھائی میرے بھائی, سچائی کی کچھ بات آپ سے کون گالی نہیں سیکھے گا؟ دے رہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں آستین کا سانپ کیوں کہا, ہمیں بدنام کیوں کیا, اور یہ شیشہ کیوں چھوڑا. سبب تو وہ ہے, ایک انسان کی شخصیت کو دغدار کرنے کا سبب وہ ہے. کیوں کرتا ہے یہ؟ اپنے کام سے کام رکھے. بھئی آپ مر گئے ہیں میرے لیے, تو پھر آپ بھی وہ اپنے کام سے کام رکھے, پھر آپ بھی ان کا تذکرہ نہ تو کریں. میں نے ان کا نام تک نہیں لیا ہے, آج ابھی تمہارے چھوڑ سامنے دو ایک دوسرے کے خلاف بات کرنی چھوڑ دو, پھر یہ کم سے کم کر لو. تو یہ تو آپ ان کو جا کر کہو کہ جب وہ ہیومنٹی کے بورڈ پہ بات کر رہا تھا, ہیومنٹی بھی بیچ میں کوئی نہ کوئی شرارت کر دیتا ہے, تو وہ حالانکہ عامر نذیر نے کئی بار کہا ہے کہ اس ٹاپک کو وہ کلوز کر دو, بند کر دو, یہ انرجی ویسٹ نہ کرو. بھئی آپ لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل ہے. میں کچھ بات کروں, آپ کہتے کہا ہے. بھئی وہ کہہ تو دیتا ہے, لیکن لوگوں کو اکساتا ہے آپ کے خلاف, آپ کو بدنام کر دیتا ہے. وہ کہہ تو دیتا ہے اپنے منہ سے, تو آپ کی کیا بدنامی ہو جائے گی؟ آپ کو کیا کوئی مسلمان اسلامی دائرے سے نکال دے گا؟ کچھ خود ہی بندہ حوصلہ کر لیتا. اچھا میں جو کچھ کر رہا ہوں تو کس کی کیا بدنامی ہو جائے گی؟ اسلام کا کون سا؟ مجھے بھی تو کرنے دو. پیر صاحب تو ٹھیک کر رہے, جو کر رہے ہو تو نہ کرو, مسلمانوں جو بھی مجھے بھی تو جو دیکھا جائے گا. آپ کے پاس آ کے دوسرے مرزائی بیٹھ کے اس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں, اس کے پاس تو جا کے کوئی مرزائی نہیں بیٹھا قائم رکھو. اس کے پاس تمام مسلمان ہوتے ہیں, وہ مسلمانوں کو پسند ہی نہیں کرتا, وہ کہتے ہیں مرزائی یہ ہوں. پاکستان سے چلے گا تو افریقہ چلے گا تو اتنی ترقی کر گئے ہیں وہ. آپ تو ایران کے ایران ہی ہیں ابھی, جب اتنی مزید ترقی کر گئے ہیں. پاکستان انگلینڈ سے افریقہ چلے گئے. انہوں نے جب گفتگو شروع کی, آپ ڈنڈا دے کے رکھو پیر صاحب, ڈنڈا دے کے رکھو, مسلمانوں کو کوئی بات نہیں, قائم رہو, سدا خوش رہو. اللہ آپ کو عزت دے. میرے بھائی آپ لوگ کبھی بھی صحیح بات نہیں کرتے, پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے. پیر صاحب مغرب کی بات کیڑے کام چ پے گئے تسی, تانوں ادھر سمجھائی گل پہ جان دیو غصہ گلا تسی, مطلب کیڑے کام چ پے ہو؟ نہیں بھائی, ہم نے کوئی غصہ نہیں کیا, ہم نے صرف اتنا بتایا کہ وہ بھائی پوچھ رہے ہیں. بھائی دیکھیں, جب کوئی بات ہوگی, چپکلش ہوگی, ٹھیک ہے, ہم نے چھوڑ دیا. آج تک نام نہیں لیا, جب سے صلح کرایا ہم نے نام نہیں لیا. ہم دوسروں سے بات کر رہے ہیں, دوسروں کی خیالات میں. میں تے گل آ بس بالکل تسی صحیح کام کر رہے ہو, بالکل ڈنڈا دے کے رکھو مسلمانوں. ہاں مسلمانوں نہ چھڈو, بالکل نہ چھڈو مسلمانوں. جب مسلمانوں کو آپ لوگ تصویر لا کے آ گیا یہ بندہ عامر نذیر دی ہے, آستین کے سانپ کہو گے, اور کہو گے کہ یہ پدو ہیں, اور کہو گے جو ان کے بروڑوں پر جاتا ہے. بالکل مسلمانوں نے معاف نہ کرو تا قیامت تک, اوتھے جا کے حساب ہوئے گا پھر. ہاں قیامت کے دن تو حساب ہوگا ہی ہوگا. قیامت تک حساب ہوگا پھر, کنیاں گالاں کر دو, کی جڑا وڑ دو مسلمانوں دیاں, پھر پتہ لگے گا. اب کل جو ہے ہم لگی ہے, اس کو کیوں لیا آپ نے اوپر, یا لگی اس کو کیوں لیا آپ نے اوپر؟ بھائی میں نے نہیں لیا, میں نے اس کو لیا ہی نہیں. کس نے لیا مجھے نہیں معلوم. کون ہے آپ کا موڈیٹر جس نے اس کو لیا ہے؟ پیر صاحب اس طرح کریں, آپ ہر روز بیٹھ کے مسلمانوں کو گالیاں دیں, کھل کے دیں, اس واسطے کہ آپ کا شوق پورا ہو جائے, دنیا جان جائے کہ واقعی پیر صاحب ایک نیک کام کر رہے ہیں. اور آپ کی بات مکمل ہو گئی. گالیاں دے سارے مجھے بھی دیں گالیاں, مسلمانوں کو گالی دے اور مسلمانوں کو مرزائیوں کو نہ دیں, صرف مرزائیوں کی کزن آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے. ماننے والے ہیں مرزا خنزیر کو, اس کو گالی نہ دیں. فورس بھائی ایک منٹ, میں نے کوئی ثانی صاحب سے بات کرنی ہے, پھر میں نے کام پہ اندر واپس جانا ہے. میرے خیال میں مرتے سمے کلمے کے بجائے آپ منظر خنزیر کرتے ہوئے مرو گے, مجھے تو ایسا لگتا ہے. اچھا کزن, اگر آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے تو آپ میرے پیارے بھائی جہاں کا مسئلہ ہو, آپ نے مرزا خنزیر یاد ہونا ہوتا ہے. بھئی مرو گے بھی یہی کلمہ پڑھ کے مرو گے کیا؟ جی جزاک اللہ کزن, اللہ آپ کو خوش رکھے. لمبی بات نہیں ہے, صرف 2 منٹ کی بات ہے. اچھا اسکانی صاحب, آپ کو یاد ہے
آپ کی لائف کے اوپر آپ مجھے بار بار انوائٹ کرتے تھے، اور جب میں نے کوئی قادیانی کارنر کیا ہوتا تھا تو ایک حضرت آتے تھے اور بغیر کسی وجہ کے مجھے بلاک مار دیتے تھے، اور پھر میرے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے عوام الناس میں پھیلاتے تھے. یاد ہے آپ کو؟ اور میں آپ کو بعد میں کہتا تھا کہ آپ بلاتے کیوں ہیں اگر آپ نے اس طرح کے ماڈریٹر رکھے ہوئے ہیں جو کہ بات کسی قادیانی کے ساتھ ہو رہی ہے اس کی بات بھی نہیں ہو رہی، وہ آگے بات کے دوران بندے کو بلاک کر دیتا ہے بغیر کسی وجہ کے، اپنی ذاتی انا کا مسئلہ بنا کے کہ جی اس نے میرے حوالوں میں غلطیاں نکالی ہیں، اس نے میرے حوالوں کی کریکشن کی ہے، میں نے بیٹری نہیں دینا اس کو، ذاتی اناد کی وجہ سے. اور جھوٹے الزام بھی لگاتا، آپ کو خود پتا اس نے کتنے جھوٹے الزام لگائے. میں ابھی پلے کرتا ہوں ان کو، کزن کو اوپر بلا کے سناؤں گا، پھر ان سے پوچھوں گا کہ اس وقت یہ کیوں نہیں چیخے جس طرح آج چیخ رہے ہیں. مولوی فیضان کے لیے چیخیں ان کی نکل رہی ہیں، اس دن کیوں نہیں نکلی؟ اس دن اس کو کیوں نہیں بتایا کہ بھئی یہ تم غلط کر رہے ہو، الزام بغیر ثبوت کے لگا رہے ہو؟ ابھی سارے آپ کو ایک ایک کر کے الزام سکھاتا ہوں بغیر ثبوت کے. وہ بھی سناؤں گا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گالیاں دیں، یہ گالیاں کیوں نہیں دیتے؟ ان کو کہ ثواب کا کام ہے، خود گالیاں دیں، یہ بار بار کہہ رہے ہیں. وہ آپ کو سناتا ہوں ابھی. یہی تو میں بول رہا ہوں بھائی، تم آپ بھی گالیاں دیں، صاحب بھی گالیاں دیں، سب گالیاں دو مسلمانوں اچھا کو. کرسچنز بھائی یار دیکھیں، میں نے ان سے تھوڑی دیر کا ٹائم دیا، میں نہیں بولتا، پھر آپ کیوں بولتے ہیں کرسچنز بھائی؟ زیادتی نہ کریں، زیادتی نہ کریں، میں نا اپنی ذات کا مسئلہ بنا کے میں نے ان سے ٹائم دیا، بڑا فائدہ ہوگا. باشر ریکارڈ ہو رہا ہے، باشر پہ فراغ نہ کرو. آپ نے اس ٹرک ڈرائیور کو منع نہیں کیا، بدماشی نہ کرو، ابھی کو بات کر لینے دینا. اچھا کرسچن بھائی تھوڑی دیر میوٹ لگا لیں، بڑی مہربانی. میں پہلے پہلے اوپر جانا کرسچن بھائی نہ کریں نا یار، کرسچن بھائی بات تو کر لینے دیں. ابھی یہ جو کل آپ کے ساتھ ہوا ہے نا اسکانی صاحب، جو آپ کے ساتھ کل ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے کہ یہ جو دوسری پارٹی ہے نا، یہ جو بہنوں کی ذہن سازی کر کے ان کو ورگلا کے ان کو آگے کر رہی ہے، یہ پارٹی وہ ہے جو فرقہ نظیریہ کی بی ٹیم ہے، فرقہ نظیریہ کی بی ٹیم ہے. اور یہ میرے پیچھے کیوں پڑی تھی اسکانی صاحب؟ کیونکہ میں ٹرک ڈرائیور کی سیدنا علی کے اوپر جو اس نے جھوٹ بولا تھا، وہ ہر جگہ جا کے اس کی بات کر رہا تھا، اور انہوں نے ان کے مولوی فیضان نے الزام لگایا کہ جناب آپ وہ سیدنا علی کے اوپر جھوٹ بولنے والی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے گالی بازوں کے خلاف آپریشن شروع کیا ہے، اس لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں. میں نے اس دن بھی ان کو سمجھایا بھائی یہ آپریشن تو اس کا میرا 1.5 سال سے چل رہا ہے، آپ نے ابھی جمعہ 2 دن ہوئے ہیں اپنی وہ جہاد شروع کیا ہے، اس سے پہلے آپ خود قادیانیوں کی آئیڈیاں بنا کے نادر کی، طلعت کی، مسرور کی، خرم کی، ہر ایک کی آئی ڈی بنا کے ساری رات گالیاں نکالا کرتے تھے گندی. صرف 2 ہفتے پہلے تک کیمرہ آن کر کے شراب کی بوتلیں کھول کے مرزے کی تصویر کے اوپر شراب بناتے تھے اور خود کو کہتے تھے کہ جی ہم قادیانی ہیں، ہم مرزا کی تعلیم پیش کر رہے ہیں. اچھا آپ کے ساتھ جو ہوا ہے نا، یہ فرقہ نظیریہ کی تھی بی ٹیم. اس کا کام ہے کہ ٹرک ڈرائیور کو، جو بھی بندہ ٹرک ڈرائیور کے متعلق بات کر رہا ہو وہاں پر پہنچ جاؤ اور رولا ڈالنا شروع کر دو، جیسے میرے ابھی کزن نے کیا. اور آپ کے جس وقت اسکانی صاحب آپ کی اور ام رباب کا ٹرک ڈرائیور کے ساتھ مسئلہ شروع ہوا تو یہی بی ٹیم فرنٹ فٹ کے اوپر آپ کے خلاف، اور وہ جو اے ٹیم ہے اس کو ٹیکس کی پرمیشن دی گئی. کل جو وہ حضرت دبا دب نازل ہوئے تھے، وہ اس لیے نازل ہوئے تھے کہ میں اس کو بتا رہا تھا ہیومینٹی کو کہ یہ اسی کی بی ٹیم ہے، یہ انہی کو لوگوں کو کور کرنے والے لوگ ہیں جن کا کام ہے کہ جی اب جتھا بناؤ اور جتھا بنا کے لوگوں کے پیچھے لگ جاؤ، جو فرقہ نظیریہ کی تعلیمات ہیں. اور یہ ان کی وہ اے ٹیم ہے، یہ ان کی بی ٹیم ہے. یہ منہ کے اوپر ان کو اون نہیں کرتی، تاکہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کی جا سکیں. لوگ ان کو کافی ناپسند کرتے ہیں، وہ مرزے کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں، وہ مسلمانوں کو نیچے اتارتے ہیں. کل ہی انہوں نے اکبر علی کو اور وہ دوسرے کو بٹھا کے اتنا لمبا گالیوں کا میچ کرایا. جو لوگ ساری کہتے ہیں جی گالی نہیں ہونی چاہیے، وہ گالیوں کے جج بنے ہوئے تھے اور وہ فیصلہ کر رہے تھے کہ کس کی گالیاں اچھی ہیں، اور اس لائف کے اوپر گالیاں دینے کے اوپر گفٹنگ بھی کی گئی. اور یہ وہ شخص ہے جو ساری دنیا کو کہتے ہیں کہ جی گالی باز ہے، اور بہانہ کیا بنایا کہ مرزا صاحب کی تعلیم پیش کی جا رہی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کسی ایک بندے نے جا کے ان کو سمجھایا؟ نہیں. کیوں؟ تو بھائی اگر کریں گے تو وہ بی ٹیم پیچھے لگ جائے گی ان کے. تو چلیں کزن، آپ نے ابھی کچھ کہنا ہے آپ کہیں، میں نے جو اسکانی صاحب سے بات کرنی تھی میں نے کہا تھی. شکریہ.
لا حول ولا یہ قوة کیوں بلاک کر رہے ہیں لوگ؟ میں نے کیا کسی کا بگاڑا؟ جی اسکانی صاحب میں ابھی ایک قسم کی بات کے بعد آپ کو ریکارڈنگیں ساری پلے کر کے دکھاتا ہوں ایک ایک کر کے. ہاں ایک ایک پلے کرو، ایک ایک پلے کرو. زندگی کا یہی مقصد ہے. اتنا بڑا جو ہے انہوں نے بہتان تراشی میرے اوپر کی اور غزل کی طرح اور فرقہ نظیریہ بی ٹیم کی طرح ایک ایک جملہ نہیں پلے کروں گا، پورے ریکارڈنگ پلے کروں گا تاکہ لوگوں کو بات کی سمجھ آئے کہ کیا ہو رہی ہے. حرام ہے اس کو چھوڑنا. بیٹی ایک بنا دے. جی مسلمانوں کو میں انتظار کر رہا ہوں چائے کا اب ختم. خامخواہ فتوے دیتے ہو، اسلام سے خارج کرتے ہو، یہ اوقات ہے. ہاں دو کتابیں کیا پڑھ لی قادیانیوں کی، اتنے بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کے جو خلاف کام کرو. ہستین کے سانپ بدھو مسلمان، اور وہ جو اس روڈ میں جائے گا وہ مسلمان ہی نہیں ہے ہمارا. یہ اوقات ہے تمہاری. اور کسی روڈ پہ ہم بات کر رہے ہوں اور سیدھا آ کر اتار دو اور آستین کا سانپ کہتی ہو. تمہیں شرم کر لینا چاہیے. بے شرم انسان، بڑے بے شرم ہو تم. یہ 2-4 دن ٹھہر جاتا ہے، 1 ہفتہ ٹھہر جاتا ہے، پھر شروع کر دیتا ہے. اسکانی صاحب یہ اس دن کی ہے، یہ اس دن کی ہے جس دن میں نے طارق چوہان کو پکڑا ہوا ہے. طارق چوہان پھنسا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ کی گستاخی اس نے کی ہوئی ہے، مرزے نے اس کے اوپر وہ پھنسا ہوا ہے. اب یہ ایمبولنس بن کے آیا اور اس نے مجھے اتار دیا ہے. اور آپ ذرا اس کی تکبرانہ گفتگو اور اس کے بہتان اور اس کے جھوٹ سنیں آپ. اور پھر مجھے کزن سے پوچھ کے دیں کہ کزن بھی اس محفل میں موجود ہے، ان کو کیوں نہیں اتنی ہمت ہوئی کہ بتائیں کہ یہ تم غلط کر رہے ہو. چاپلوس ہے جھوٹ کو سچ بنانا اور سچ کو یہ جھوٹ لے بنانا. پروف سن لیں، اس نے پورے ٹریننگ لی ہوئی ہے اس نے. جی پلے کریں چاپلوس کی بات. بھائی جان پروف سن لیں، جو کہتے ہیں نا کہ مجھے گالیاں دے، گالیاں کیوں نہیں دیتے، اس کے پروف سن لیں. بلکہ میں آپ کو بڑے سپیکر پہ سناتا ہوں، ٹھہر جائیں، اس کے اوپر شاید کلیئر نہ ہو. جی جی کلیئر کرا رہی ہے. آپ کر رہے ہیں وہ بیابانی صاحب کا نقل مار رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام صاحب. کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ احمد رضی صاحب آپ نے اتار دیا ترتلی پانے والے کو؟ ہاں میں نے اتار دیا کیونکہ یہ ادھر جا کے اپنے ہماری آڈیوز اور ویڈیوز سنوا کے وہاں پہ گالیاں دلواتے ہیں. اس سے کیا بات کرنی ہے؟ میں نے بول کے مجاہد ہے اس اوپر کام کرنا ہے. بات ہے دیکھیں عامر رضی صاحب ہم بات کر رہے تھے، آپ نے سنی ہماری گفتگو چوہان جی سے. میں بھی آیا ہوں، میں نے نہیں سنی چوہان جی سے. میں نے وہ نہ گفتگو سنی نہ دیکھا کہ قادیانی کو مسلمان نے نیچے لگایا ہوا ہے. اپنا پرسنل بغض اور اپنا پرسنل اناد لگانے کے لیے جھوٹا الزام لگا کے کہ یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ گالیاں نکالو تو لہٰذا ان کو کہیں ادھر بیٹھے. وہ تمہارے باپ کی لائیو ہے. بلانے والا مجھے اسکانی، اس نے مجھے انوائٹ کیا. تمہیں باندر کے ہاتھ میں ماچس، تمہیں کسی اگر ہوسٹ نے ماڈریٹرشپ دے دیا کہ چلو جی اس کو عزت دے دو تو کچھ بدماشی. کل آپ کے ساتھ یہی بدماشی کی ہے اس نے آ کے، اور کیا کیا ہے ابھی دیکھیں. اقتباس کا مطالبہ کیا جس میں مرزا جی خود کو حضرت حسین سے افضل، حضرت عیسیٰ سے افضل کہتے ہیں اور مانتے ہیں یا گستاخی کرتے ہیں. اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. کیا آپ اس پہ، آپ کا اس پہ کیا اشکال ہے، کیا دعویٰ ہے؟ میں نے دیکھتے ہیں حضرت امام حسین کے بارے میں انہوں نے 3-4 جگہوں آپ سن رہے ہوں گے، وہ دوسرے فون کو کک آؤٹ کریں. گجرات کی کھوتی کو دلتیاں مارنے کی بہت عادت ہے. ہر ایک کو جی کک آؤٹ کریں، کک آؤٹ کریں. یہ تو ہے کیا بھائی؟ تو اوقات کیا ہے تیری؟ تو ٹرک ڈرائیور ہے. تو کس طرح کسی کو کک آؤٹ کرنے کا مجاز رکھتا ہے؟ سنتے جائیں ذرا تکبرانہ گفتگو اس کی اسکانی صاحب. خود بھی دیں ساتھ ثواب ہوتا ہے. جی گالیاں دیں ثواب ہوتا
सुन लिया गालीबाज ग्रुप, आधी आधी कॉपी पेस्ट लगाने वालों। अगर मैं तुम लोगों की तरह बदबख्त होता ना, जिस तरह के तुम दजाल हो, मैं उसका ये जुमला काट के लगाता कि गालियां दे सवाब होता है। मैंने पूरी चीज प्ले की शुरू से, जहां से वो बदबख्त शामिल हुआ है, दाखिल हुआ है, ताकि सब अभी सुनते जाए जरा इस बदबख्त की। आज इसी की अदालत चलेगी। और कजन मैं देखता हूँ कितनी दफा कजन आकर ना किसी एक गुफ्तगू में उसको कहती है कि आप गलत कर रहे हैं, या किस तरह कजन चीखें मारती हैं, जिस तरह आज मौलवी फैजान के लिए कजन की चीखें निकली हैं। नेक्स्ट पार्ट सुने इसी का, कोई बीच में गैप नहीं होगा, इसी का नेक्स्ट पार्ट आने लगा। 1 सेकंड। और ये मैंने अपनी प्रोफाइल के ऊपर चढ़ा भी दी है, अगर किसी ने डाउनलोड करनी हो तो जाके कर सकता है। जो गालियां देते हैं उनके साथ बैठे हैं, उनकी मजलिस में बैठे हैं और गालियां दिलवाएं, सवाब होता है, बड़ा नेकी का काम है। और ट्रू एमडी भाई जो दुलतियां मार रहा है, हर एक को किक कर रहा है, खोती होगी, इंसान तो नहीं मारता दुलती। उसको साइलेंट कर दें, इसके बेल के बाद। हाँ, लेकिन वो इक्तिबास आपको बताना है। हदायतकार की फुर्तियां देखे, उसकी बात ना सुने, उसकी बात ना सुने, इग्नोर करें, साइलेंट पे लगाएं। मैंने जो बदमाशी की है वो आपको पता लग जाएगी कि आपके पीछे मैंने उसको ब्लॉक किया है। बताना है। हाँ, वो कहाँ से हमने देख लिया। रूहानी खजाइन जिल्द 18 सफ़ा 233। हाँ, ये तो 33 कसीदे में 32 हमने 33 उन्होंने पेश यार जो जब उसमें पढ़ा। ट्रू एमडी भाई अपनी ईमानदारी से बताएं, जो इंसानों को दुलतियां मारने के मशवरे दे रहा है, किक मारने के मशवरे दे रहा है, वो खोती नहीं है तो क्या है? ट्रू एमडी भाई बताएं। समझ में नहीं आया कि मसला क्या चल रहा है, तो मैंने मुतालबा किया कि जरा पेश कीजिए उससे ऊपर एक वर्क। जब ऊपर वाली वर्क हमने देखी तो पता पड़ा ताउन का मसला चल रहा है और ताउन पे कुछ पेशन गोइयां होंगी मिर्जा जी की, और वहां पर उनका इनकार किया जा रहा है। तो इस मसले को उजागर करते हुए आगे वो बात कर रहे हैं जी। ताउन का मसला हजरत इमाम हुसैन के मसले के साथ क्या लेना देना? नहीं, वो बात यूं है, आप उसको देख लें अगर आपको मालूम है। इतना बड़ा वो रूहानी खजाइन का आलिम है कि 10 मिनट उसको लाइव के ऊपर आके हो गए हैं। आपने 2 दफा बैकग्राउंड बताया है, तारिक चौहान ने वाला भी बता दिया है, लेकिन आलिम को अभी तक समझ नहीं आई कि उसका क्या ताल्लुक है। ये इल्म की नौयत क्यों? दिमाग के अंदर वो कशकश चल रही है कि कहीं अस्कानी इसको वापस ऊपर ना उठा ले, उसी की परेशानी लगी हुई है। ये कौन है जिसने तरतली पाई हुई यहाँ पे? भाई जिसने भी बात करनी है आराम से बात करेगा, और जो खामखा तंग करेगा उसको मैं दुआएं दूंगा, अल्लाह उससे हिदायत दे, आमीन। उसको किक आउट कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, ज्यादा तंग करेगा तो। ये ले तू एमडी भाई, गुजरात की खोती की किकें, गालियां दिलवाएं, मुसलमानों को गालियां दें, खुद सवाब होता है। गालियां दे सवाब होता है। ये अभी दूसरी दफा कहा है, अभी इसने अभी तो ये 2 दफा कहा है, अभी इसने तीसरी दफा भी कहना है। ट्रू एमडी भाई जितनी दफा मैं कॉल करूंगा ना, वो बार बार यही कहेगा कि इनको कहे गालियां दे सवाब होता है, गालियां दे सवाब होता है। इस रिकॉर्डिंग की डेट मौजूद है बाबर मेहर की लाइव के ऊपर, जाके देख लें। ये 3 महीने बाद इसके मैंने जाके गालियां दी हैं। 3 महीने तक इस शख्स ने यही चलाया है भाई। वो जानबूझ के इस तरह से करता है। जब मेरी उनसे थोड़ी सी बात हो गई थी तो उन्होंने डायरेक्ट यही कहा था, मुझे इतना दुख हुआ था कि ये क्यों कह रहा इस तरह। कहता है जाओ अपना ब्रॉड खोलो और मुझे मेरे वालदा और मेरे माँ बहन बेटियों को गाली दो। मैं हैरान हो गया। ये जानबूझ कर इस तरह से करता है भाई जी। हालांकि मेरी और इनकी बात हो रही है और ये मुझे क्या कहता है, जाओ और गालियां दो। और इन्होंने, इनके जितने भी ये चमचे हैं, सब ने मुझे गालियां दी हैं और ये अच्छी तरह से जानता है, और मैंने इनको जवाब तक नहीं दिया है। हाँ, उनके ज़ात को अगर कुछ कहा है तो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह की गंदी और गलीज गालियां जो मेरे बहन बेटी और मेरे मस्तूरात को दे दी गई हैं,
ان کے اس کے جو جماعت کے لوگ ہیں تو ان کو میں نے ایسا جواب نہیں دیا، لیکن پھر بھی یہ کیا کہتا ہے، اور ہیومینٹی جس کے بروڈ پہ کل آ کے ہم لوگوں کو اتار کے اور کہہ رہا ہے کہ سمپ، اس نے کتنی گالیاں پڑوائی ہیں، کتنی گالیاں. اسکانی صاحب میں نے اپنا کام مکمل کرنا ہے، وہ جن کے لیے میں آیا تھا کزن کے لیے وہ تو شرمندہ ہو کے شاید جا چکے ہیں، پھر کبھی صحیح انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو اس طرح کی حرکتیں جان بوجھ کر وہ کراتا ہے اور خواہ مخواہ جو ہے پریشانیاں پیدا کرتا ہے. بھائی ہم شرابی بیٹھا ہوا ہے نا، یہ بھی ان دونوں میں سے ایک ہے کوئی. جی یہ شرابی نہیں نیچے بیٹھا ہوا، ہاں شرابی گینڈا، ہاں یہ جو بولتا نہیں ہے نا، یہ انہی میں سے ایک ہے. واللہ عالم، واللہ عالم، یہ تو نہیں میں جانتے. 200% شور ہوں. واللہ عالم، میں نہیں جانتا بھائی جان، کوئی بھروسہ نہیں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ کل دیکھیں مسعود بھائی، چلیں جو بھی ہے ہماری بات ختم ہوگی آپ کے ساتھ. جو بھی ہے ہم کچھ بھی بات کر رہے ہیں، تمہارا نام ہی نہیں لے رہے. بھائی کچھ لوگ ہیں، وہ فیضان صاحب ہے، اپنے آپ کو عالم دین کہتا ہے، یورپ جانے کے لیے آپ کے بات سامنے آ گئی، وہ خواتین کو ہراساں کرتا ہے اور پھر اپنے جاسے میں تاکہ وہ یورپ جا سکے کسی نہ کسی طریقے سے. اس نے چیلے بنائے ہوئے ہیں، وہ چیلے تنگ کرتے رہیں گے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین جو ہے ہمارے جو ہے وہ جانسے میں آ جائیں تنگ ہو کے، سمجھ رہے ہیں. تو گالی بھی دیتا ہے، بکواس بھی کرتا ہے. اس کے خلاف ہم نے بروڑیں لگائی ہوئی ہیں، اور ڈیلی لگاتے ہیں، اور ڈیلی لگائیں گے، اور ان کو جو ہے کوستے رہیں گے کہ تمہاری حرکتیں غلط ہیں. اب وہ ہیومینٹی کو کہیں اس کو انہوں نے رنگے ہاتھوں لیا ہوا تھا، کہیں وہ ہیومینٹی بتا رہا تھا. ہیومینٹی کا جو ہے کھل گیا تھا بروڈ، اس نے بلایا، میں چلا گیا. اور ابھی ہم بات کر رہے ہیں، پیچھے سے یہ آتا ہے حضرت اور سیدھا ہمیں اتار دیتا ہے اور خود چڑھ جاتا ہے اور سیدھا شروع ہو جاتا ہے، سمپوں کو کیوں بلایا، یہ سمپ ہیں، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ تمہارا راج ہے، یہ تو تیری بادشاہت ہے، یہ تیری رعیہ ہے، سب تیرے پاس تو ہم نہیں آئے تھے. آپ کو اگر کہنا بھی تھا ان کو پرسنل میں کہہ دیتے. سر عام کہہ رہے ہو نا، یہ ریکارڈنگ نہیں بنے گی، یہ قادیان کے پاس نہیں جائے گی. آپ علل ہوا بات کر رہے ہیں نا بھائی، لو بات کر رہے ہیں کہ کیسے بات کر رہے ہیں پرسنل میں، اور سیدھا کوسنا یہ سمپ ہے اور پلانا ہے اور ڈمکانا ہے. آپ ایک جو ہے اتنے عمر میں ہیں بھئی، آپ سے تو بات ہی نہیں ہو رہی، آپ کو پریشانی ہے ہم لوگوں سے. ٹھیک ہے، ہم نے تعلق جو ہے ختم کر دیا ہے، آپ اپنا کام کریں، ہمارا نام ہی نہ لیں. لیکن آئے دن آپ جو ہے اس طرح سی باتیں کرو گے تو آپ کیا چاہتے ہو؟ آپ چاہتے ہو کہ ہم آپ کے خلاف بات کر لیں نا. جب ہم بات کرتے ہیں، وہ جن کو یہ خود کہتا ہے کہ پدو مسلمان اور آستین کے سانپ، اور جو یہاں جاتا ہے وہ ہمارا مسلمان بھائی نہیں ہے، تو پھر اس کا یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ ان کو اکساتے ہو. وہ صاف ظاہر ہے کہ آپ اکساتے ہو، ورنہ آپ کو خاموشی سے اپنا کام کر لینا چاہیے. تمہارے بروڈ پہ ہم آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. مجھے ایک دفعہ انہوں نے بلایا تھا، میں نے کہا یہ شخص اگر موجود ہے تو میں نہیں آؤں گا. آپ یقین کیجئے کہ اتنے جو ہے انہوں نے وہ جو ہے باتیں کی ہیں اور لوگوں کو اتنا جو ہے وہ اکسایا ہے، ان کے ذہن میں، دل میں زہر بھر دیا ہے بھائیوں کے درمیان، کہ اس کی زبان سے جو بھی نکل رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کوئی بینس باما کر رہا ہے. بس ایسی نفرت ہو گئی ہے. کون جائے بھائی تمہارے پاس اور کون سنے تمہاری بات؟ یہ حالت کر دی ہے تم نے. لیکن ہم جہاں بات کر رہے ہیں تم کیوں آتے ہو؟ کیوں ہمیں اتارتے ہو؟ کیوں جو ہے آستین کا سام کہتے ہو؟ پھر یہ کہتے ہیں دیکھو آسکانی، تم یہ باتیں کرو گے تو قادیانی ریکارڈنگ کر لیں گے. ارے بھائی اس کی باتیں ریکارڈنگ نہیں ہوں گی. جو ہمیں اتار کر وہاں قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں بےزتی کر کے اور پھر اوپر آ جا کے سانپ کہہ دینا، وہ ریکارڈنگ نہیں ہوگی. جب تم نے یہ کہہ دیا وہ بھی تو ریکارڈنگ ہے، سبب تو تم بنے. جی تو یہ ہے اصل مسئلہ. ہر آدمی آتا ہے اور یہی بات کرتا ہے کہ یہ کیسے چھوڑو گے، کیسے چھوڑو گے. بھائی ہم نے چھوڑ دیا. جس کے ساتھ ہمارا جو بھی معاملہ ہے، آپ ہمارے بڑے نہیں ہیں، آپ ہمارے منصف اور قاضی نہیں ہیں، آپ ہمیں جو ہے وہ رزق نہیں دے رہے، اللہ دے رہا ہے، آپ کے بروڈ پر ہم نہیں ہیں. جو بھی باتیں ہم کر لیں، ہمارے بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا، اپنی باتیں کرتے جانا. ہمیں آپ کے بارے میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو ہمارے بارے میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نام تک آپ کا نہیں لیں گے، نام تک.
क्यों हमारा नाम लेते हो, क्यों आज तुम आस्तीन का साम कहते हो, ये कहाँ तक दुरुस्त है? अजीब बात है। और आपने अगर वाकईतन आपकी ख्वाहिश ये है तो आपके जो चेले हैं वो क्यों आते हैं भाई? आप अपने चेलों को जिस तरह आपने मना किया उनको कसम दे दो, कसम और तलाक दे दो उनको कि उसके ब्रोड पे ना जाओ, ताकि वो ना आए। जब इधर आएंगे तो उनसे तो बात हमारी होगी ही होगी। भाई मैं तो उनको अपना भाई समझता हूँ, जिन्होंने मुझे गालियां दी, जिन्होंने मुझे ज्यादतियां की, लेकिन सबब मैं तुम्हें मानता हूँ, सबब तुम हो, तुमने ये शोशे छोड़े हुए हैं। तो वो तुम्हारे जो है उस दुड़की के पीछे नाच रहे हैं, वो इधर आते हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, कुछ भी कहें वो, मेरा उनका मामला